بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسٹڈی آف سلیکٹڈ سوراز، سورہ بقرہ میں آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 199 سے ہم نے انشاءاللہ ریزیوم کرنی ہے اپنی کلاس، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 3 آیات ہم آج پڑھیں گے۔ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ حج کا ہے، اور اسی کی کنٹینیویشن ہے یہ 3 آیات بھی جو آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی آیات میں آ، ذکر ہو رہا تھا حج پہ آ، جا کے اگر کوئی تجارت کرنا چاہے اسی سفر کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 199 میں ہم 199 اور 200 میں ہم مزید کچھ ہدایات دیکھیں گے، ان کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم افیدو، پھر افیدو، تم سب پلٹو۔ افیدو، افادہ یفیدو ہے، یہ افادہ اس کا فعل آگے بھی آ رہا ہے، من حیث افاد الناس، تو یہ افادہ یفیدو ہے، تم سب پلٹو۔ یہ پلٹنا جو ہے یہ ایسا ہے جیسے آ، بہت سوں کا اکٹھا پلٹنا، جیسے گروپس کی فارم میں پلٹنا، تو زیادہ لوگوں کا یعنی آ، پلٹنا جو ہے گرو در گرو پلٹنا۔ تو ثم افیدو من حیث افاد الناس، پھر تم سب پلٹو، من حیث جہاں سے، حیث جگہ کے لیے آتا ہے نا، مکان، جہاں سے افاظ الناس پلٹے یا پلٹتے تھے لوگ، واستغفروا اور استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ، اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ افیدو، پلٹنا، یہ کہاں سے پلٹنے کا کہا گیا؟ حج کے سفر میں ہم جب حج شروع کرتے ہیں تو ہم مینا کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں سے ہم عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پھر عرفات کے میدان میں دن گزار کے وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، 9 ذی الحج کو وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، اور واپس پلٹ کے مزدلفہ میں رکتے ہیں رات، اور اس کے بعد پھر واپس مینا کی طرف۔ یہ جو پلٹنا ہے یہ ہے عرفات سے پلٹنا۔ اس کی اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو تفسیر میں نے دیکھی، وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قریش میں یہ ایک آ، تکبر پیدا ہو گیا تھا کعبے کی، آ، جو وہ جو کسٹوڈینز تھے اس کی وجہ سے انہوں نے حج کے موقع پہ باقی قبائل کی طرح عرفات میں جانے کی بجائے اپنے لیے، اپنے آپ کو ایک سٹیپ ان سے مختلف رکھنے کے لیے یہ مناسب گردانہ کہ عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ سے ہی پلٹ آئیں، باقی قبیلے سارے عرفات جائیں اور یہ مزدلفہ سے پلٹ آئیں۔ اس سے پہلے جو حج ہوتا تھا اس میں سب لوگ جو ہیں وہ عرفات جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے مزدلفہ سے ہی پلٹنا شروع کر دیا۔ پھر ان سے جو ان کے رشتہ دار قبائل تھے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور یہ آہستہ آہستہ چیز بڑھنا شروع ہوئی۔ تو یہاں پہ انسٹرکشنز یہ آئیں کہ تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں یا پلٹتے تھے۔
ثم افیزوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اور استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بے حد مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سادہ ہے، سمپل ہے، آ، زیادہ کوئی چیز ایکسپلین کرنے والی نہیں ہے۔ افیزو فعل امر ہے، افازا فعل ماضی ہے، افاظ الناسو، والناسو جو ہے وہ فاعل ہے افازا کا۔ اس کے بعد وستغفرو فعل امر ہے، اللہ مفعول ہے، اس وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اور اس کے بعد انا کا جملہ جو ہے پورا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مبتدا ہے، انا کا اسم کہلائے گا، اور غفور الرحیم جو ہے وہ انا کی خبر کہلائے گا۔ اور انا جس طرح ایکٹ کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے، مبتدا جو ہے یعنی انا کا اسم حالت نصب میں چلا گیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا پھر جب، قضیتم، قضا کا مطلب ادا کرنا، اس نے ادا کیا، قضیتم تم سب نے ادا کر کیا، جب تم سب ادا کر لو، اذا لگ گیا تو اب اس کو فیوچر میں لے جائیں گے، جب تم سب ادا کر لو، مناسککم، اپنے مناسک، یعنی جو حج کے مناسک ہیں ان کو ادا کر لو، مناسککم تمہارے مناسک، یعنی حج کے مناسک اپنے اپنے ادا کر لو، تو کیا کرو، فذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، تو اللہ کا ذکر کرو، کا ذکریکم آباءکم، کا جیسے، ذکریکم آباءکم جیسے تمہارے آبا کا ذکر، ذکریکم تمہارا ذکر کرنا، آباءکم تمہارے آبا و اجداد کا، یعنی جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو ویسے اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرہ، یا اشد، یہ اس میں تفضیل آ گیا، اشد زیادہ شدید، زیادہ شدید، ذکرہ ذکر کے لحاظ سے زیادہ شدید، زیادہ شدید، زیادہ بڑھ کے ذکر کرو۔ قریش جو ہیں وہ حج کے موقع پہ بھی، ویسے بھی عموماً اپنے آبا و اجداد کا ذکر جو ہے، ان کی بڑائی بیان کرنا، ان کے بارے میں آ، شاعری کے ذریعے، نثر کے ذریعے ان کے قصے بیان کرنا، اور اس میں پرائیڈ حاصل کرنا جو ہے، آ، عرب کے اندر یہ ایک عام بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کا موقع جو ہے اس پہ جب تم حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ان سے بڑھ کے کرو، اس موقع کے اوپر ان کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، ان سے بڑھ کے کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم جب تم ادا کر چکو، اذا لگا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو مستقبل میں لے گئے، قضیتم ویسے ماضی ہے، قضیتم تم نے قضا کر لیا، یعنی تم نے ادا کر لیا، قضا کا مطلب اصل میں ادا کرنا ہے، قضا کا مطلب ادا کرنا ہے، اذا قضیتم جب تم ادا کر چکو، مناسککم اپنے مناسک، فذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم جیسے، کا جیسے، ذکرکم تمہارا ذکر کرنا، آباءکم اپنے آبا و اجداد کا، جیسے تمہارے آبا و اجداد جو ہیں ان کا تم ذکر کرتے ہو ویسا ذکر کرو، او اشد ذکرہ یا اس سے بڑھ کر کرو، اس سے بڑھ کر، اس سے شدید تر ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ پس
لوگوں میں ہیں من یقولو، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، آتینا، آتی، عطا کر ہمیں، دے ہمیں، نہ ہمیں، پھر دنیا، دنیا میں، وما لہو فی الآخرہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. خلاق نکرہ ہے نا، اس کا مطلب کوئی حصہ. خلاق کا مطلب حصہ، پارٹ. تو اس کے لیے کوئی پارٹ نہیں ہے. جو مانگ رہا ہے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں. وہ دنیا میں مانگ رہا ہے، دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، دنیا میں اللہ سے دنیا کی چیز مانگ رہا ہے. اور دنیا کے علاوہ اس نے کچھ نہیں مانگا. اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وما لہ، اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرہ میں، من خلاق، کوئی حصہ. مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں دنیا کی ہی خواہش رکھنا، دنیا کے لیے ہی مانگنا، مانگ اللہ سے رہے ہیں. اور پھر اگر ریکوائرمنٹ ساری دنیا کی ہی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ملے گا. اللہ نے کہا کہ پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس کے برعکس، وَمِنْهُمْ، اور ایکسکیوز ان میں. می، السلام علیکم. یہ جی سکرین وعلیکم بہت السلام. فلیش کر رہی ہے، صحیح سب کا ہے یا صرف میرے ساتھ ہے؟ نہیں سر، ہمارا تو ٹھیک آ رہا ہے. یہ آپ نے، رزاق صاحب، لیپ ٹاپ کا مسئلہ ہے؟ لیپ ٹاپ سے یا آپ کو آئی نہیں، پیڈ سے میں دیکھ رہے ہیں؟ آئی پیڈ سے، آئی پیڈ سے. اچھا، آپ ایک دفعہ دوبارہ ریکنیکٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. میرا خیال اچھا ہے ہو ٹھیک، سکتا ہے کوئی کنیکشن کا ٹھیک پرابلم. ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، یہی میں چاہ رہا تھا پتہ چلا. ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں. جزاک اللہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اور ان میں ہیں من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنا، حسنا، حسنتوں، پورا پڑھ لیتے ہیں، حسنتوں، دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھلائی دے. اب بھلائی ایک کمپریہنسو ریکوائرمنٹ آ گئی نا، بڑی کمپریہنسو ریکوائرمنٹ، بھلائی. اور بھلائی میں بہت کچھ آ گیا، گویا سب بھلائیاں آ گئی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت، اور آخرت میں بھلائی. ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آخرت میں بھی بھلائی دے دے. وقینا، اور پھر صرف بھلائیاں نہیں مانگی بلکہ وقینا، وقی، اور کی کا مطلب بچا، فعل امر ہے. کی، خالی کاف، کی، نہ ہمیں، اور بچا لے ہمیں. نہ جو ہے ضمیر ہے، ساتھ اس کے لگی ہوئی ہے نا فعل امر کے ساتھ، اور ہمیں بچا لے. وقینا عذاب النار، کس سے بچا لے؟ مفعول کیا ہے؟ عذاب.
عذاب الناری، آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ کون سے ہیں لوگ؟ یہ بھی لوگوں میں ہیں جو مانگ رہے ہیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی. یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں. اور صرف بھلائیاں نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ بچنا بھی چاہتے ہیں عذاب سے، بچنا بھی چاہتے ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آگ کے عذاب سے بھی بچیں، صرف بھلائیاں نہیں بلکہ آگ کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ عذاب بھی ہو اور پھر اس کے بعد بھلائیاں مل رہی ہوں، بلکہ آگ کے عذاب سے محفوظ بھی ہو جائیں. وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ بھی کر لے، بچا لے. یہ ہے دوسرا رویہ جو پہلے رویے کے برعکس بتایا گیا. دنیا میں دعا کی، اللہ سے مانگا اور صرف دنیا کے لیے مانگا تو آخرت میں کچھ نہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو دنیا میں دنیا کے لیے بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں. گویا یہ ایک پسندیدہ دعا، پسندیدہ رویہ، مانگنے کا پسندیدہ اسلوب جو ہے وہ یہاں پہ ایک کنٹراسٹ کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ مانگنا ہے تو پھر ایسے مانگیں. دنیا کے لیے بھی چیز مانگنی ہے تو اس کو اکیلا نہ مانگے، ساتھ آخرت کے ساتھ جوڑ کے مانگے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک وہ سب ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، نصیب کہتے ہیں حصے کو، حصہ. یہ اس فعل سے نکلا ہے، فعل ہے ناصبہ ینصبو سے، ناصبہ ینصبو، اسی سے یہ لفظ نصیب نکلا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ حصہ. اولئک لہم نصیب، ان کے لیے ہے حصہ، مما کسبو، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے حاصل کیا، جو انہوں نے کمایا، جو ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں ملے گا، وہ حصہ ان کے لیے ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ سریع، سریع کہتے ہیں، سرعت کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سریع بہت جلد، تیز. سریع الحساب، جلد حساب لینے والا، حساب میں سرعت والا. گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت بھی بہت سمپل ہے ماشاءاللہ. اس میں بھی امید ہے مجھے کہ آپ کو کوئی گرامیٹیکل اشکال نہیں ہوگا. وقت ہمارے پاس ہے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَاذْكُرُوا، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وَاذْكُرُوا، اور تم سب ذکر کرو، اللہ، اللہ کا، فی ایام معدودات. یہ ایام معدودات جو ہے یہ ٹرم پہلے بھی آئی. معدودات کہتے ہیں جو کاؤنٹڈ ہو،
ایام معدودات، کاؤنٹڈ ڈیز یعنی گنے ہوئے دن، کیلکولیٹڈ کاؤنٹڈ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، کچھ گنے ہوئے دنوں میں. ذہن میں رکھیے کہ ذکر چل رہا ہے عرفات سے لوٹنے کا. عرفات سے لوٹنا، وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی سب لوٹتے ہیں. دعاؤں کا، اب یہ اس پورے پروسیس کے اندر گویا کہ دعاؤں کی ایک ترغیب ہے. اور دعا میں کیا مانگا جائے، دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی. اب لوٹ کے جب واپس آ جائیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حج کے بعد منا میں ٹھہرنا ہوتا ہے. وہ ٹھہرنا جو ہے وہ 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ان ایام کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنے ہوئے کچھ دنوں میں. فمن تعجل، گویا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا اور اس ٹھہرنے کی سنت کو پورا کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں اس وقت کو گزارا جائے. فمن تعجل فی یومین، فمن تعجل، بس جو، جس نے، تعجل، تعجل تدبرا کے وزن پہ ہے، تدبرا یتدبرو، تعجل یتعجلو. عجلت کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے عجلت. جس نے عجلت کی، جلدی کی، یعنی شارٹ کر دیا اپنے وزٹ کو، اس ٹھہرنے کے کی ڈیوریشن کو. فی یومین، جس نے یعنی واپس اس کو ختم کر دیا، اس پروسیس کو مکمل کر لیا، اس میں جلدی کی، اور 2 دن میں. فی یومین، یومین تسنیہ ہے، 2 دن. جس نے 2 دن بعد، یعنی 2 دن کے اندر اندر اس نے جلدی کر لی، یعنی 2 دن تک ریڈیوس کر دیا اپنے اس سٹے کو. فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر. فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی اس نے اپنے سٹے کو بڑھا لیا اور تیسرے دن پہ لے گیا. ومن تاخر، یہ تاخر یا تاخرو، یہ بھی وہی باب ہے. تاخیر کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے. ومن تاخر، جس نے تاخیر کی، یعنی اپنے سٹے کو ایکسٹینڈ کر لیا 3rd ڈے کے اوپر بھی. فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. لمن اتقا، یہ تو تقوی پہ ہے. لمن اتقا، اس کے لیے، من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا. یعنی یہ 2 دن یا 3 دن، سٹے 2 دن کا رکھو یا ایکسٹینڈ کر کے 3 دن کا کر لو، کسی پر کوئی گناہ نہیں. 2 دن بھی بالکل جائز، 3 دن بھی اچھے. شرط کیا ہے؟ تقوی، تقوی ہو، بغیر تقوی کے نہیں. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ڈر، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا. تو جو 2 دن میں اس پروسیس کو مکمل کر لے بھی ٹھیک، جو 3 دن میں مکمل کر لے وہ بھی ٹھیک، کسی پر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. واتقوا اللہ،
اور تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، تم سب اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے یہ ورڈ جو یہاں پہ آیا، حشر کا، اکٹھا کرنے کا ورڈ، حج کی آیات کے اندر جہاں پہ ایسی ایک حشر کا ماحول ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، جان لو کہ گویا اسی طرح سے تم سب کو وہاں پہ بھی آخرت میں بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ، اس کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت ہی سادہ دو الفاظ ہیں، تعجلہ اور تاخرہ، یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھے لیکن سادہ الفاظ ہیں ایک ہی باب کے، اور باقی سارے الفاظ ہم پڑھ چکے پہلے اور بڑی ہی آسان ترتیب میں بھی آئے ہیں۔ کوئی اس میں بظاہر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، جان لو کہ تم، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ تم الیہ تحشرون، یہ تحشرون جو ہے یہ پیسو وائس ہے، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ آیت نمبر 103 203 بھی ہو گئی ہماری، اور اس کے بعد پھر اب انشاءاللہ 204 5 اور 6 اور 7، یہ 4 آیات انشاءاللہ ہم اگلی سٹنگ میں رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو وہ لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 200 جو ہے، جی میں اس کو تھوڑا سا سامنے لائے گا۔ جی اس کے اندر شروع میں پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ فائزہ یعنی یہ آیت جو ہے یہ شرطیہ بن گئی، جملہ شرطیہ بن گیا پہلا حصہ، تو فا سے آگے اس کا جواب شرط شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب شرط کہاں تک ہے اس کا؟ میرا خیال ہے اس کو آپ آخر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تک ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جی چونکہ اگلا پارٹ بھی اسی سے متعلق ہے، ہاں وہ جی، اس کا متعلق ہی ہے، اس لیے اس کو ہم آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو بالکل گیا۔ یعنی یہ ذکرن تک جو ہے ہم اس کا جواب شرط کہہ سکتے جی بالکل، میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے جی؟ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان ہے، اور رمضان میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم کلاس کو تھوڑا سا آگے کر سکتے ہیں سیچرڈے میں۔ آپ سب کی رائے جو ہے اس میں جاننی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آگے کیا جا سکتا ہے، 9:30 کی بجائے سے 10 بجے کر لیا جائے۔ جی مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پھر اگلی کلاس ہم انشاءاللہ اگلے سیچرڈے کو 10 بجے رکھتے ہیں انشاءاللہ، پاکستانی وقت کے مطابق۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحانك اللہ اللهم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرك ونتوب إليك۔
بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.